چھٹا ریفرنس سورۃ الاعراف آیت نمبر 205، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کیا کریں اپنے جی میں، تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول، عاجزی کے ساتھ اور بڑی خفیف آواز کے ساتھ، بڑی آہستہ آواز کے ساتھ، اونچی آواز کو چھوڑ کر، دون الجہر من القول، اونچی آواز سے نہیں، بڑی نارمل آواز میں اللہ کا ذکر کیا کریں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں شمار نہ ہونا، یعنی جو ذکر جو دم غافل سو دم کافر، یہ وہ چیز ہے، ذکر سے غافل نہیں ہونا، صبح و شام اللہ کی یاد رکھنی ہے، اور اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے، یہ پسندیدہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہماری ساری عبادات آہستہ آواز میں، یہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں صرف امام جو قرات کرتا ہے وہی اونچی ہوتی ہے، باقی تو پوری نماز وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، سنت نوافل تو ہے ہی ہمارے آہستہ آواز میں، زور اثر پوری کی پوری آہستہ آواز میں، اور جہری نمازوں میں بھی آخری رکھتے ہیں جو ہے وہ آہستہ آواز سے ہیں۔ آہستہ آواز کے ساتھ یہ اونچی آواز پسندیدہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6409، مسلم میں 6862، کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے اور ہم بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ، کوئی کہہ رہا تھا استغفر اللہ، اونچی اونچی آواز سے ہم پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے بالکل قریب ہے، حتیٰ کہ تمہاری سواری کی گردن بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آہستہ آواز میں ذکر کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا تمہیں ایک ذکر نہ بتاؤں، اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے عطا فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق حدیث آگے چلتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے، یہ اس کا ترجمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسماء اعظم میں سے ہے الحمدللہ۔ تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، ہر وقت اللہ کی یاد۔ بلکہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3375 کہ ایک صحابی آئے، ہمارے جیسے ہی کوئی، مطلب وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل پورا کرنے والے، ہم سے تو بہت اچھے تھے، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تو اتنے احکامات میں نے آپ سے سنے ہیں، کس پہ بندہ عمل کرے اور کس پہ نہ کرے، کیا کرے بندہ، آپ مجھے بس کوئی ایک کام ایسا بتائیں کہ میں وہ لازم پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ ایک کام یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ تو لازم پڑھ، جو مرضی، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف بھی، کیونکہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے، دعا ولی بادہ، اعلیٰ ترین ذکر ہے دعا۔ تو بس ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد، یہ تو بس ایک لازم پکڑ لے الحمدللہ۔ ساتواں کراس ریفرنس ہے سورہ قاف آیت نمبر 40، یہ چھٹا تھا سورۃ الاعراف 205، ساتواں سورہ قاف آیت نمبر 40، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور فرض نمازوں کے بعد بھی، جب نماز پڑھ چکو اس کے بعد بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو۔ یار دیکھیں نماز اتنی بڑی خود عبادت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز کے بعد بھی مجھے یاد کرو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بڑی شے ہے۔ تو فرض نماز کے بعد اذکار کا ثبوت یہ آیت ہے جو ہمیں اپنے گرین کارڈ کے اوپر بھی، یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ دنیا دار لوگ بھی دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں، گرین کارڈ اور بلو کارڈ، گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے الحمدللہ سنت اذکار۔ وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ نا ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، سنت اذکار کے حوالے سے۔ یہ صبح و شام، یہ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں، یہ گرین والا، اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں۔ انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں اس کو 111B میں ایڈریس کیا جائے گا۔ تو سجدوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں 647، مسلم میں 1506، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی،
تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اسے بخش دے، یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھ نہ جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اس وقت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی رہتی ہے فرشتوں کی طرف سے، معصوم ہستیوں کی طرف سے۔ 8واں کراس ریفرنس سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر بہت کثرت کے ساتھ کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب دیکھیں کہ تو کنکلوڈنگ جملہ ہے، اور یہ تو فلاح کا ذریعہ، اگلی آیت تو اس کا بھی کلائمیکس ہے۔ آخرت کے اعتبار سے کراس ریفرنس نمبر 9 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35، بڑی مشہور آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور تابع فرمان مرد اور تابع فرمان عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشیت رکھنے والے مرد اور خشیت رکھنے والی عورتیں جو اللہ سے خشیت رکھتی ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد، والذاکرات، اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ سپرلیٹو ڈگری آئی ہے، الٹیمیٹلی یہ مقام آ جانا چاہیے جو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب الرقاق چیپٹر میں کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اللہ کے ریفرنس سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی بات پر اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ تردد کسی مؤمن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی تردد کیوں؟ ظاہر موت کی تکلیف تو ہے، میرا بندہ اسے ناپسند کر رہا ہوتا ہے تکلیف کی وجہ سے، جبکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس آ جائے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو مجھے بھی تردد ہوتا ہے مومن کی جان نکالتے وقت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب کسی بھی معاملے میں اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرض میں استقامت کر کے اور نوافل پہ، یعنی نفلی اذکار اور وظائف اور نمازیں، ان کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پھر وہ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں، اور جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو یہ مقام ہے وہی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی حلول کر جاتا ہے، ایسا عقیدہ نہیں معاذ اللہ۔ مراد یہ کہ ان کا اوڑھنا بچھونا، یہ محاورتاً بات ہے کہ اس کے کان پھر میری اطاعت میں ہی چلتے ہیں، اس کی آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں، اس کے ہاتھ میری اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں نا، جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ طلب کرتا ہے تو میں عطا فرماتا ہوں۔ اگر معاذ اللہ خود ہی وہ اللہ کا ہاتھ پریکٹیکلی بن چکا ہے تو پھر اللہ کی پناہ میں کیوں آتا ہے؟ بالکل غلط انٹرپریشن بعض صوفیاء کرتے ہیں، بلکہ اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے جو گفتگو کی ہے وہ مسئلہ نمبر 88A اور 88B کے اندر عصمت انبیاء سے متعلق جو عقیدہ ہے اس پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، اور یہ اہل تشیع کے ہاں جو یہ بالکل گمراہ کن عقیدہ آ گیا عصمت ائمہ معصومین کے حوالے سے، اس کو بھی میں نے ایڈریس کیا ہے اس میں کہ صرف انبیاء کرام معصوم ہیں، اور وہ بھی معصومیت کس حوالے سے ہوتی ہے، تو اس میں میں نے اس حدیث کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا تھا، اور اس کا کلپ بھی ہمارے فیس بک پہ چڑھ چکا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھائیوں کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سجا کر رکھی ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم، ان امیجنیبل، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا گمان بھی گزرا۔ الحمدللہ۔ آخری کراس ریفرنس اس حوالے سے
یہ 10 پورے ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ 10 احادیث بھی میں انشاءاللہ کور کروں گا جلدی جلدی. تو یہ تل کا عشرۃ کاملہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ ہوئے مکمل 10 ریفرنسز. 10 ریفرنسز قرآن سے اور 10 انشاءاللہ احادیث سے، اور اس میں بھی 70% احادیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم سے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 152. یہ تو آخرت کا عظیم انعام تھا. میرے نزدیک سب سے بڑا انعام یہ ہے جو اب آنے لگا ہے. سورۃ البقرہ 152، اس لیے میں نے اس کو لاسٹ میں ریفرنس رکھا ہے. فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کر، میری ناشکری مت کر. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. انسان کے لیے اس سے بڑی کیا خاصیت اور خوبی ہو سکتی ہے کہ رب اسے یاد کرے. وہ اب انشاءاللہ تعالی وہ کراس ریفرنسز کے طور پر میں نے جو 10 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے تیار کی ہیں، الل ٹپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، بلکہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. لیکن وہ 10 احادیث بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، پھر ہماری گفتگو مکمل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جناب بڑی رکت انگیز احادیث ہیں اور انسان کے اندر بجلی بھرنے والی ہیں ذکر اللہ کے حوالے سے. انشاءاللہ یہ تو اگلی دفعہ جب یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ آپ کو دیا جائے گا، آخرت کا گرین کارڈ، یہ امریکہ کی نیشنلٹی والا گرین کارڈ نہیں، آخرت کا گرین کارڈ اور بلو کارڈ. یہ بلو کارڈ کی بھی بڑی اہمیت ہے. یہ ہمارے جو سرکاری پاسپورٹ ہوتے ہیں نا وہ بلو ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. ویسے یہ ahlsunnatpak.com پہ اس کا PDF موجود ہے، جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. ہارڈ کاپی بھی انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو سب کو مل جائے گی. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 640 نمبر اور صحیح مسلم میں 1823 کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے. بتائیں اس کے اندر سب کچھ آ گیا. بس وہ چلتی پھرتی لاش ہے. پھر دنیاوی طور پہ جانور بھی تو زندہ ہیں اور لوگ بھی زندہ ہیں. جانور تو خیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے، انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا گیا اسی لیے بغاوت کر رہے ہیں. ہم پچھلی دفعہ سن چکے سورۃ الرعد کے حوالے سے آیت آئی تھی کہ الرعد جو ہے یہ بجلی جو چمکتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر اور تسبیح بیان کرتی ہے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7405، مسلم 6805 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ کی بات بیان ہو رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو. یہ قرآن بھی پورا حدیث قدسی ہے، لیکن یہ باللفظ محفوظ ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ ایگزیکٹ اس طرح باللفظ نہیں بالمفہوم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ سے سنا وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. تو یہ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ سمجھیے. حدیث قدسی جو ہم تک پہنچی ہے وہ بہرحال انسانی کوشش ہے، انسانوں نے یاد رکھا اور آگے اس کو پہنچایا. وہ مفہوماً الحمدللہ محفوظ ہے. باللفظ ہم قرآن کی طرح حدیث کو محفوظ باللفظ نہیں مانتے، بالمفہوم الحمدللہ قرآن کی طرح حدیث بھی بالمفہوم جو ہے وہ محفوظ ہے، لیکن قرآن باللفظ محفوظ ہے. اس میں الفاظ کا بھی کوئی فرق نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں احادیث جب روایت ہوتی ہیں تو صحابہ کرام اینڈ پہ کہتے ہیں او کما قال علیہ السلام، رسول اللہ نے یوں فرمایا یا پھر جن الفاظ میں آپ نے فرمایا تھا. تو وہ خود بھی کانفیڈنس اس اعتبار سے لوز کرتے ہیں کہ ہم مفہوم وہ بیان کر رہے ہیں، الفاظ میں آگے پیچھے ہو جائے. تو یہ احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان وہ مفہوماً بات کرے. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث 7405 بخاری میں، مسلم میں 6805 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہی ہے اصل جو اٹریکشن. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط ہے
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر انہیں فلاح ملے. یہ ون وے ٹریفک نہیں بھائی جی، ایک طرف سے محبت ہی محبت. ہم تو مائل با کرم ہیں اور آپ جناب لینے کے لیے تیار ہی نہیں. ون وے ٹریفک نہیں ہے بھائی جو اللہ کی طرف بڑھے گا. تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا میرے بارے میں اس نے ظن رکھے. اور الحمدللہ ہم اللہ کے بارے میں اس نے ظن رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی بخش دے انشاءاللہ. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. الحمدللہ، کیا زبردست چیز. تیسری حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، 7524 نمبر حدیث کے باب کی ہیڈنگ کے طور پر، اور اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ میں 3792 نمبر ہے. اور یہ حدیث میری موسٹ فیوریٹ حدیث ہے اور ان دونوں کارڈز پہ میں نے ڈالی ہوئی ہے. یہ والی حدیث اور ایک جو پہلے آئی تھی کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل، جو نہیں کرتا مردہ کی مثل، وہ اس کے اوپر. اور آیت بھی اس میں سورۃ الرعد کی 28 ڈلی ہوئی ہے دونوں کارڈز پہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس میں نے یہ چن کے ڈالی ہوئی ہے الحمدللہ جتنی جگہ تھی اس حوالے سے. سنن ابن ماجہ میں 3792 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کر رہا ہو اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ زبان سے ذکر کرنا دل کے ذکر سے افضل ہے. یہ فضیلت دل کے ذکر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جب زبان سے ذکر کرتے ہیں اس وقت دل تو ذکر کر ہی رہا ہوتا ہے، زبان بھی، دو اعضاء شامل ہوتے ہیں. اور اسلام کے سارے احکامات ہے ہی زبان کے ساتھ ہیں. آپ نے اگر جانور ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، جب تک آپ اتنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ اپنے کان سنیں جانور حرام. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ اپنے کان اس کی آواز نہیں سن رہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. ایون طلاق کوئی دیتا ہے جب تک وہ زبان سے نہیں دے گا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. تو اسلام کے سارے احکامات جو ہیں وہ زبان کے ساتھ ہیں. لہذا اس میں جو تصوف کا وہ ایک گروہ ہے نقشبندیہ یا ویسیہ، جن لوگوں کا موقف ذکر خفی کے حوالے سے ہے کہ جی دل میں ذکر جو ہے یہ افضل ہے زبان کے ذکر سے، تو ان کا یہ بالکل جو قول ہے وہ باطل ہے الحمدللہ اس حوالے سے.